السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے اس مسجد کے اندر کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے بہت اہم ہے اور پوری کتاب اہم ہے، کیونکہ پوری کتاب کے اندر امام موصوف نے کتاب و سنت کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی اس سے پہلے مصنف نے کیا فرمایا کہ ہم اس کتاب کے اندر جو فرقہ ناجیہ ہے، وہ جماعت جسے جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں اسے داخلہ نصیب ہوگا، اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو وہ کیا ان کا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے ایمان کے ارکان کو انہوں نے یہاں بیان کیا۔ وہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتب ہی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، وہ رسل ہی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر۔ تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں، انہی میں سے ایک آیت یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان کو ذکر کیا ہے۔ تقدیر کا ذکر اللہ رب العالمین نے مستقل الگ کیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یعنی ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک حدیث میں پیش کر دوں، حدیث جبریل، جس حدیث کے اندر جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور دن اور رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا یا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ رب العالمین سب کو زندہ اٹھائے گا، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اچھی اور بری تقدیر کی تفصیل ہم آگے کریں گے،
کہ بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے، یعنی جو چیز واقع ہوتی ہے اگر اس میں انسان کے لیے شر ہے، برائی ہے، تو اس کو بری تقدیر، ورنہ فیصلے کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے کہ نہیں؟ جیسے کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، اور کوئی یعنی کسی مصیبت سے دوچار ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ برا ہوا۔ اللہ کا فیصلہ برا نہیں ہے، لیکن اس انسان کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے ساتھ برا ہوا۔ جیسے کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے گواہوں کی بنیاد پر، عدل و انصاف کی بنیاد پر، تو اس کا فیصلے کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آدمی کیس ہارے گا کہیں کہ اس کے حق میں برا فیصلہ ہوا، حالانکہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے، اس نے گواہوں کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا، عدل کی بنیاد پر۔ اللہ یہ کہ اگر وہ غلط فیصلہ دے، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ قاضی بک بھی جاتے ہیں، جج بک جاتا ہے، پیسہ لے کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ حق کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر، عدل و انصاف کی بنیاد پر کرے تو اس کے فیصلے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر بات جب دو فریق ہیں، ایک ہی فریق جیتے گا، دوسرا فریق ہارے گا ہی۔ ایک زمین پر دو لوگ مقدمہ کیے ہوئے ہیں، اب دونوں کے حق میں تو نہیں فیصلہ آئے گا، وہ زمین کسی ایک کی ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ اب اس نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی زمین فلاں کی ہے، تو دوسرا آدمی کہے کہ میرے حق میں برا فیصلہ ہو گیا، تو وہ فیصلہ اس کا صحیح اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس انسان کے لحاظ سے برا ہو گیا۔ ایسے اللہ رب العالمین کے جو بھی فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین علم اور حکمت کے تحت انسان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہو سکتا موت بہتر ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا کہ نہیں قتل کیا تھا؟ بچے کو مار دیا تھا۔ بچے کا مارنا بظاہر غلط، لیکن اسی کے اندر خیر، اسی کے اندر خیر تھا، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ کے فیصلے میں، تقدیر میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے شر اور بری اور اچھی تقدیر پر ایمان۔ بہرحال آگے بھی انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر ایمان کے ارکان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سامنے بیان کیا۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسی سے انہوں نے اپنی کتاب کی عقیدے کی شروعات کی، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے یہ۔ اور ان 6 میں سب سے زیادہ اصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ پر ایمان یہی طاقت کا سرچشمہ ہے، یہی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے دنیا کے اندر گویا کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ سے اسے محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو جو ان 6 چیزوں ارکان میں سے سب سے جو اہم ہے، سب اپنی جگہ پر اہم ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے، انکار کر دے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی فرشتوں کا انکار کر دے، 6 میں سے 5 چیزوں پر ایمان ہے، ایک چیز پر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلائے۔ یہی نہیں بلکہ 1,24,000 نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے، 1,23,999 پر اس کا ایمان ہے، لیکن صرف ایک نبی پر ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی نبی کا انکار کرنا ہی کفر کہلاتا ہے۔ تو سب اپنی جگہ پر اہم ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان 6 میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا عامل ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے بعد ہی ساری چیزیں آتی ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی۔ تو سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اسی کی بات کریں گے۔ اللہ کے بے شمار نام و صفات ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان نام و صفات میں اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے۔ اور اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی اللہ پر ایمان میں داخل ہے۔ ہم ایمان لے آئے کہ اللہ رب العالمین ہے ہمارا رب اور خالق، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہ کریں تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابلیس بھی مانتا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے،
اور وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ہی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان تھا، لیکن گڑبڑی کہاں ہوئی؟ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. یہ مانا کہ حکم رب کا ہے، یہ اس نے تسلیم کیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی اسی نے ہم کو پیدا کیا، اس نے تسلیم کیا اس بات کو. لیکن گڑبڑی کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کیوں جنت سے نکال دیا اس کو؟ کیوں راد درگاہ ہو گیا؟ اتنا ایمان لانے کے باوجود بھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے، کسی فرشتے کا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کسی ذات کا نہیں ہے. یہ جو حکم ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، یہ رب العالمین ہی کا حکم ہے. یہ سب مانتا تھا وہ. تو گڑبڑی کہاں پیدا ہوئی؟ کیوں اللہ نے اس پر لعنت بھیجی؟ کیوں اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ یہاں گڑبڑی پیدا ہوئی کہ اس نے اللہ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہم اللہ پر ایمان رکھیں، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہ کریں تو گویا کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ ضروری ہے، صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہوگا. گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے. گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر پورا ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اگر ایمان کامل ہوگا تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حکم کو بھی ہم مانیں گے، صرف اسی کی بات کریں گے، صرف اسی سے مانگیں کہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان تو تمام مسلمانوں کا، سب کا ہے. یہودیوں کا بھی ایمان اللہ پر، نصرانیوں کو، کرسچن کا بھی ایمان اللہ پر. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. سب کا ایمان ہے، لیکن کیا ایمان کافی ہے؟ نہیں. کہ ایمان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ پر جب ہم ایمان لے آئے، اللہ کی ہم نے تصدیق کی. کیا مطلب تصدیق؟ ہم نے اللہ کو سچ جانا، اللہ کو برحق مانا، اللہ کی ذات پر، اس کے وجود پر ایمان لایا. جب میں ایمان لے آیا تو اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہر بات کو بھی مانیں. آپ کسی کو، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہم ان کو والدین مانتے ہیں. والدین کا ادب احترام ضروری ہے، لیکن والد صاحب کوئی بات کہیں کرنے کے لیے آپ اس کو ٹھکرا دیں تو گویا کہ آپ نے اپنے والد کو والد نہیں مانا، آپ نے ادب احترام نہیں کیا. وہ بات جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو. اگر کوئی بات ایسی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. لیکن وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کی بات کا حکم دے اور آپ اس کو انکار کر جائیں، نہ مانیں اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر خلل ہے، آپ کے اندر گویا کہ وہ ادب نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور والدین کا جو مقام ہے گویا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، والدین کا حق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو وہی مثال اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے اونچی مثال ہے. ہم اللہ کو اللہ مانیں لیکن اس کی بات کو ٹھکرا دیں، اس کی بات پر ایمان نہ لائیں، اس کی بات پر عمل نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے. یہ بنیاد ہے اللہ پر ایمان. ان تمام 6 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان. بہت ساری چیزوں کو مستلزم ہے، یا بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہوگی، اور وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. ایسا نہیں کہ بلا اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا لاحق نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلی بنیادی بات اللہ پر ایمان لانے میں جو چیز داخل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. کہیں گے بھی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، تو کسی پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی ذات پر یا کسی چیز پر اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے، اس پر ہمارا ایمان ہے. ہماری سانس، کیا ہم سانس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے اندر روح ہے، کیا ہم نے روح کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے ہوا کا رنگ دیکھا کہ ہوا کیسی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھا ہم نے. لیکن ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ ایمان ہے. روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ روح ہمارے اندر ہی ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں دیکھا. بہت ساری چیز انسان نہیں دیکھتا. یہ موبائل بنانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، کس نے بنایا ہے موبائل؟
لیکن ہے کوئی بنانے والا نا، لیکن نہیں دیکھا ہم نے کون بنایا، اس کا نام کیا ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے وہ، کتنی اس کی تعلیم ہے، کس ملک کا ہے، کیا اس کا نام نہیں ہم جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کس کا کوئی بنانے والا۔ تو ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے تبھی ایمان لے کر آئیں گے۔ ہمارے اندر روح ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ انسان بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے روح کو نہیں دیکھا ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اندر روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہاں ہے وہ؟ عرش پر ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر عرش پر موجود ہے۔ ہر جگہ اگر عقیدہ تو کفر کا عقیدہ، ناجائز و حرام عقیدہ، یہ مسلمان اور مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں، لیکن اس کی ذات عرش پر ہے۔ اس کی ذات کہاں؟ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا رحمان علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رب ہے، اور رب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 خالق، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہ سب کا خالق ہے، ہمارا بھی پوری کائنات کا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، ملک، بادشاہت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ساری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا بادشاہ، وہی سب کا مالک، وہی حقیقی مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہیں کسی چیز کے تو وقتی طور پر ہے، جب تک زندگی ہے جب تک ہے، ورنہ وہ ملکیت ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس موبائل کا مالک میں ہوں، اس کو بیچ دیا ہم نے، ملکیت ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ آنکھ بند کر دیں گے اس کی ملکیت کہاں چلی جائے گی؟ ہمارے ورثہ میں چلی جائے گی، ہم اس کے مالک نہیں رہ جائیں گے۔ ہماری اولاد جو ہمارے وارثین ہیں اس کے مالک ہو جائیں گے۔ ہماری ملکیت ادھوری ہے، ناقص ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر ہے۔ ہم نے آنکھ بند کر لی، موت ہو گئی، خلاص ملکیت بھی ختم ہوگی، لیکن اللہ کی ملکیت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ہی پوری زمین کا وارث ہے، پوری کائنات کا، سب کا مالک اللہ رب العالمین۔ نمبر 2 یہ ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ ہی پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اور کوئی نہیں چلاتا ہے، کوئی پیر فقیر صوفی نہیں چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام نہیں چلاتا۔ اور دنیا کا نظام چلانے میں کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں شامل ہیں، انسان کا مارنا اور جلانا، انسان کو روزی دینا، دنیا کا نظام چلانا، ہوا چلانا، یہ سب، سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، رات کا آنا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں تدبیر کے اندر آتی ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اسی نظام کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ سورج نکلتا اپنے وقت پر اور اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، انسان کی موت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، رزق بھی تدبیر کے اندر ہے۔ جو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت ملتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سب لوگ اگر مالدار ہو جائیں گے، سب کے سب ہو جائیں گے، سب کے پاس برابر پیسہ، سب کے ساتھ برابر رزق اور مال اور دولت، تمام چیزیں، دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جائے گا، نہیں کوئی کسی کا کام کرے گا۔ سب بادشاہ ہو جائیں تو پھر رعایا کون رہے گی؟ کیسے دنیا کا نظام چلے گا؟ اس کا حکم کون مانے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک حکمت کے تحت دنیا کو چلاتا ہے۔ تو یہ رزق ہے، موت ہے، زندگی ہے، نظام ہے، سورج کا نکلنا، رات کا آنا جانا، اور اس طریقے سے کیا نام ہے، رزق اور ہوا کا چلنا، بیماریاں، شفا، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تدبیر کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا، اس نظام کے تحت چلتا ہے۔ اور یہ سب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور خالق ہے، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ توحید کافی نہیں ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، اور جتنی بھی قومیں آئیں سب کا اس پر ایمان ہوتا تھا۔ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ اس پر تو ابلیس کو بھی ایمان تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، مکہ کے مشرکوں کو بھی ایمان تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا
نوح علیہ السلام کی قوم جس کے اندر سب سے پہلے شرک پیدا ہوا، ان کا بھی ایمان تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب خالق اور مالک ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی بارش برسانے والا، سب مانتے تھے۔ یہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کیا ہے چوتھی چیز؟ توحید الوہیت، توحید عبادت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا، خالق مان لیا، تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے، یہ چیز ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو عبادت بھی خالص اسی کی کرو، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اور مانگو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، بیچ میں واسطہ نہ لو۔ اللہ نے پیدا کیا، وہی روزی دینے والا، وہی تمام ہماری عبادتوں کا مستحق ہے، اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت، ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم نبی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ابھی ہم اتوار کو جگہ گئے زیارہ کے لیے، کیمپ کے اندر وزٹ کے لیے، تو ایک صاحب سے بات ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہم سب کو اپنے نبی کے لیے پیدا کیا ہے، آسمان زمین سورج چاند ستارے سب نبی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم نے کہا بالکل غلط بات ہے، اگر نبی کے لیے پیدا کیے گئے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دنیا ان سے پہلے بھی موجود تھی، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا موجود ہے، قیامت تک دنیا قائم رہے گی۔ ہمارے نبی ہی کے لیے ہماری اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک منگلت روایت لوگوں نے پیش کر رکھی ہے، موضوع روایت، کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو نہ پیدا کرتے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ دنیا کے نظام چلانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ ہے، اور کسی نبی اور رسول کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی نبی رسول کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے، کوئی نبی اور رسول کسی کو زندہ نہیں کرتا، نہ کسی کو مارتا، کوئی نبی اور رسول کسی کو جنت کے اندر بھی نہیں لے جا سکتا ہے جب تک کہ انسان کے پاس ایمان اور عمل اور عقیدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ اعملوا فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عمل کرو بھائی، کام کرو، عبادات کرو، نیک اعمال کرو، ہم تمہارے لیے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے، پھوپھی صفیہ سے، سب سے انہوں نے فرمایا تھا۔ تو نبی اور رسول جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ کیا وہ آئے تھے؟ سورۃ ممتحنہ کی غالباً آیت ہے جی، کہ تمہارا نسب نامہ تمہارے لیے کام نہیں آیا جی، آپ کو جو ہے عمل آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا جی، عمل انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم یا پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمام انبیاء اللہ کے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمام انبیاء اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ کفر اور شرک کا عقیدہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اور آپ کی پیدائش نبی کے لیے ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی یا کسی اور کے لیے ہوئی، نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم نبی کے امتی ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، لیکن عبادت نبی کے طریقے پر کی جائے گی۔ وہی بات اللہ قبول کرے گا جو نبی کے طریقے پر ہوگی۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے عبادت ہوگی وہ اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر نبی کی بات کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے طریقہ نبی کا، لیکن اگر کوئی نبی کے لیے نماز پڑھتا ہے، کسی پیر مرشد کے لیے، عبدالقادر جیلانی کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ کوئی روزہ اللہ کے رسول کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے، یا کسی پیر فقیر کے لیے رکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خالص اللہ کے لیے۔ لیکن روزہ رکھنے میں کیا طریقہ اپنائیں گے؟ نبی کا طریقہ۔ رات میں کوئی بھوکا رہے، مغرب سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نبی کے طریقے چڑھ کر کے نبی نے دن میں روزہ رکھا، طریقہ نبی کا، عبادت اللہ رب العالمین۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نبی کے لیے عبادت کریں گے تو شرک اور کفر ہو جائے گا۔ طواف خانہ کعبہ کا ہوتا اللہ کے لیے ہوتا، کسی نبی کا طواف کریں گے شرک ہو جائے گا، کسی نبی کا سجدہ کریں گے یہ حرام اور ناجائز ہوگا، نہیں، یہ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر وہ تعظیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی نفع نقصان کرنا ہے،
تو یہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو توحید الوہیت اور توحید عبادت کہ ہم خالص اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میرا مرنا، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ رب العالمین کے لیے، موت اور زندگی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ جی اللہ کی امانت ہے یہ، ہمیں اللہ کی بات کرنا اس پوری زندگی کے اندر۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ آیت بھی اس عقیدے کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری ولادت یا ہماری خلقت اللہ کے لیے ہوئی، نبی کے لیے ہوئی ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہماری موت، ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے، موت اور زندگی یہی ہماری زندگی، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتی ہے سراسر گمراہی ہے، سراسر کفر کا عقیدہ ہے۔ تو خالص اللہ کی بات کرنا۔ پانچویں چیز کیا اس کے اندر آئے گی؟ اسماء اور صفات۔ اسماء اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نام، ان سارے ناموں پر ہمارا ایمان، اس کی بے شمار صفات، اس پر ہمارا ایمان، ہم نہ اس کا انکار کریں گے، نہ اس کی تعویل کریں گے، نہ غلط معنی بیان کریں گے، نہ ہم اس کو مثال دے کر کے کسی سے مخلوق سے اس کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ہم کہیں کہ اللہ بھی علم والا ہے، اللہ کا علم ہمارے علم جیسا ہمارے پاس بھی علم نہیں، لوگوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہمارے پاس بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قدرت ہے، ہم بھی کسی چیز کے مالک ہیں، اللہ بھی مالک ہے، لیکن کیا سب برابر ہے؟ نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ ہم اپنی آواز کو آپ کو سنانے کے لیے مائک کے ہم محتاج ہیں۔ اگر مائک نہ ہو تو ہماری آواز آپ تک نہ پہنچ سکے، ہم نہیں پہنچا پائیں گے۔ دیوار کے پیچھے اگر کوئی بول رہا ہے، ہم تک آواز نہیں پہنچے، ہم نہیں سن پا رہے، ہمارا سننا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا غیر محدود ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور یہ سننا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بہرے ہیں، نہیں سن سکتے ہیں، کان ہے ان کے پاس لیکن سننے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت ان کے پاس نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس طاقت ہے بولنے کی، سننے کی، بات کرنے کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کے بہت سارے صفات ہیں، ان نام و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اتنے نام و صفات ہیں کہ ہم کو گن بھی نہیں سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو نہیں گن سکتے۔ کتنے نام اللہ رب العالمین اپنے پاس محفوظ رکھے، کسی کو نہیں بتایا، اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ نے اپنے پاس ان ناموں کو ترجیح دے رکھا، اللہ کے پاس موجود۔ تو کتنے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے بے شمار نام۔ تو ان تمام ناموں پر ایمان رکھنا، اور اللہ کی بے شمار صفات ہے، ان تمام صفات پر ایمان رکھنا۔ ہم نہ اس کا انکار کریں گے، نہ اس کا غلط معنی بیان کریں گے، وہ اللہ کے شایان شان۔ اللہ سنتا، اللہ کا سننا اللہ کے شایان شان۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ اللہ کلام کرتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ موسیٰ صلی اللہ نے کلام کیا، فرشتوں سے اللہ کلام کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ نے کلام کیا، اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا، ہماری بھی صفت ہے، لیکن ہماری صفت ہمارے جیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کے شایان شان۔ اللہ کیسے کلام کرتا ہے، ہم اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کیسے مستوی ہے یہ ہم کیفیت کو نہیں جانتے۔ یہ سب صفات ہیں جن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی تعبیر کریں گے، غلط معنی بیان کریں گے اور مثال دیں گے نعوذ باللہ جو ہے مخلوق سے، تو یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تو یہ توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ چیز داخل ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان میں یہ ساری چیزیں
داخل ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے جو ہے بیان کی ہیں۔ یہ اہم اور بنیادی باتیں جو میں نے بیان کی، اور نہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو اللہ پر ایمان ہی میں کئی مہینے گزر جائیں گے جی۔ اور جو اسماء اور صفات کا جو مسئلہ ہے، یہ کتاب اسی سے متعلق ہے، پوری توحید اسماء اور صفات یہ شرح کے ساتھ ہے، تو پوری جو کتاب ہے یہ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں اسی سے متعلق ہے، لہذا انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا ہمارا یعنی آج کے درس میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان تمام ناموں پر ایمان، اس کی بے شمار صفات ہیں، ان تمام صفاتوں پر ایمان، کہ سارے نام و صفات اللہ کے شایان شان ہیں، ان میں نام و صفات کا انکار کیا جائے گا، نہ اس کی تعویل کی جائے گی، نہ غلط معنی بیان کیا جائے گا، نہ کوئی تشبیہ دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ان تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان اگر نہیں رکھتے ہیں تو یہ گویا کہ یہ اسماء اور صفات کے ایمان میں خلل ہے، اور یہ نقص اور کمی ہے جی ہاں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اب ہمارے ہم سب کے حفاظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور جو غلط لوگ ہیں ان کے راستوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔